1939 یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر مشہد ہے۔ ایک معروف عالم دین کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ مذہبی گھرانے کے اس بچے کو کھیل کود سے زیادہ لگاؤ نہیں، یہی وجہ تھی 11 برس کی عمر میں یہ بچہ عالم کے مساوی ہو گیا۔ دین سے لگاؤ تو تھا ہی، امام خمینی کی انقلابی تحریک نے سیاسی بصیرت بھی روشن کر دی۔ 1950 انقلابی تحریک جاری تھی، لاکھوں لوگ اس کا حصہ تھے، بزرگ، نوجوان، خواتین اور بچے بھی۔ لیکن یہ لڑکا بالکل الگ دکھ رہا تھا، 11 سال کا وہی لڑکا جس کا انداز، گفتگو، سوچ انقلابی تھی، لیڈرشپ کی صلاحیت صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید یہی وہ بچہ تھا جو اس تحریک کو آگے لے کر چل سکتا تھا۔ 48 سال کے امام خمینی کو 11 سال کے اس لڑکے میں اپنا عکس دکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تحریک مضبوط ہوتی چلی گئی۔ امام خمینی 60 اور خامنائی 23 سال کے ہو گئے اور اب باقاعدہ انقلابی تحریک کا حصہ بن گئے۔ دنیا اب اس ابھرتے انقلابی کو جاننے لگی ہے۔ ان کی تقریروں سے ہوتی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ہر جلسے میں، جلوس میں ان کا نام صف اول کے مقررین میں شامل ہے۔ ہر طرف اسی نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ نام ہے آیت اللہ علی خامنائی۔ انیس سو 62 امام خمینی بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کا کہا گیا ہے۔ شاہ ایران کو اب خمینی کے بعد خامنائی سے خطرہ ہے۔ تحریک دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ بالآخر حکومت نے اس خوف کا حل ڈھونڈ نکالا۔ 1964 میں امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب تحریک چلانے کی ذمہ داری آیت اللہ خامنائی کے کاندھوں پر تھی۔ تحریک کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہونے لگی۔ شاہ ایران کی حکومت نے پھر وہی حربہ اپنایا۔ آیت اللہ خامنائی کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ان پر ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا۔ جیل میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جیل کاٹنے کے بعد آیت اللہ خامنائی روپوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ منظر سے بالکل غائب رہے، لیکن امام خمینی کے نجف پہنچنے پر پھر ایکٹیو ہوئے، تحریک کو پھر سے متحرک کیا۔ عراق سے امام خمینی کے احکامات پر عمل پھر شروع کیا۔ 1979 انقلاب کا سال۔ آیت اللہ خامنائی کی تقاریر ایران کے نوجوانوں میں بجلی بھر رہی تھی۔ امام خمینی نے اس انداز کو انقلاب کے لیے چنا اور انہیں تہران میں نماز جمعہ کا خطیب مقرر کیا۔ مساجد میں، مدارس میں، جامعات میں آیت اللہ کے لیکچر اور تقاریر بھونچال لے آئے۔ اور پھر اسی سال یعنی 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا۔ شاہ ایران کا تختہ الٹتے ہی امام خمینی بھی نجف سے ایران لوٹ آئے۔ علماء کی حکومت قائم ہوئی اور آیت اللہ خامنائی کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ 1980 یہاں سے شروع ہوا آیت اللہ خامنائی کا سیاسی سفر۔ انہیں سیکرٹری آف ڈیفنس سپروائزر آف اسلامک ریولوشن کا کارڈ مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ ہائی سیکیورٹی کونسل میں امام خمینی کے نمائندے مقرر ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی ایران اور عراق جنگ میں بھی پیش رہے۔ 1981 آیت اللہ خامنائی کے لیے مشکل ترین اور خطرناک سال رہا۔ اسلامی انقلاب کے خلاف اپوزیشن متحرک ہو گئی اور مختلف جماعتوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، آیت اللہ خامنائی کے متشدد ہونے کا پروپیگنڈا۔ ان کی مخالفت کی گئی، رکاوٹیں ڈالی گئیں، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ تک بنا لیا گیا۔ ویورز، علماء کی حکومت کے قیام کے بعد دو واضح سیاسی حلقے دکھائی دیتے تھے، ایک وہ جو ایرانی انقلاب کے حامی تھے اور دوسرا لبرل حلقہ جو انقلاب مخالف تھا، ایک امام کے پیچھے چلنے والا اور دوسرا روشن خیالی کا علم بردار۔ لبرل فیکشن کے سربراہ ابو الحسن تھے۔ خامنائی نے لبرل اور قوم پرست دھروں کی مخالفت کی، جبکہ ابو الحسن عبوری حکومت کی مخالفت میں تحریک چلاتے دکھائی دیے۔ اختلافات کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک دن معاملہ قتل تک آن پہنچا۔ 27 جون 1981 یہ تہران کی مسجد ابو ذر ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی۔
ربي الأعلى وبحمده. نمازیوں کے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. اتنے میں ایک شخص نے انہیں پرچی پکڑائی اور سامنے میز پر ایک ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا. ٹیپ ریکارڈر آن کرنے کے لیے جب بٹن دبایا گیا تو 1 منٹ بعد لاؤڈ سپیکر کی آواز میں سیٹی بجی اور زوردار دھماکے سے ٹیپ ریکارڈر پھٹ گیا. مرحوم آیت اللہ کاشانی یہ فرد مکتبی ہے. اس ٹیپ ریکارڈر کے اندرونی حصے پر ایک جملہ لکھا تھا: فرقان گروپ کا اسلامی جمہوریہ کو تحفہ. ان کا بازو، حلق کی نالی اور پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے. وہ اپنے دائیں بازو کا استعمال تقریباً کھو چکے تھے. آیت اللہ خامنائی 4 ماہ اسپتال میں زیر علاج رہے. اس وقت محمد علی رجائی ایرانی صدر تھے. ابو الحسن کی برطرفی کے بعد رجائی صدر منتخب ہوئے، لیکن یہ مدت 28 دن سے زیادہ نہ چل سکی. 30 اگست 1981 میں وہ وزیر اعظم محمد جواد کے دفتر پر بم دھماکے میں شہید ہو گئے. اس دھماکے میں وزیر اعظم بھی شہید ہوئے. 13 اکتوبر 1981 کو دوبارہ صدارتی انتخابات ہوئے اور اس بار آیت اللہ خامنائی 97% ووٹوں کے ساتھ ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے. 1989 آج ایرانی تاریخ کا افسردہ دن ہے. امام خمینی معدے کے کینسر میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد علماء نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے آیت اللہ خامنائی کا انتخاب متفقہ امیدوار کے طور پر کیا. 1990 میں آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ بن گئے. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم، این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونم. سپریم لیڈر بننے کے بعد خامنائی وسطی تہران میں فلسطین اسٹریٹ پر قائم ایک گھر میں منتقل ہو گئے. اس کے ارد گرد ایک کمپاؤنڈ بن گیا جو اب تقریباً 50 عمارتوں پر مشتمل ہے. دی ٹیلی گراف کے مطابق اس بہتے رہبری کمپاؤنڈ میں تقریباً 500 افراد ملازم ہیں، جن میں سے بہت سے فوج اور سیکیورٹی سروسز سے بھرتی کیے گئے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ کا نام منصورہ خجستہ باقر زادہ ہے. ان کے 6 بچے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بیٹوں میں مصطفیٰ، مجتبیٰ، مسعود اور میسم، جبکہ بیٹیوں میں بشرا اور ہدا شامل ہیں. سپریم لیڈر خامنائی کا حکم ایران کے لیے حرف آخر ہوتا ہے. ایران میں رہبر اعلیٰ کا خطاب بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ عہدہ 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کی قیادت میں تخلیق ہوا. ملک میں 88 علماء کے ادارے کو مجلس رہبری کہتے ہیں اور یہی ادارہ رہبر اعلیٰ کو منتخب کرتا ہے. ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے. اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سپریم لیڈر علی خامنائی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ پاسدارانہ انقلاب کو مضبوط کرنا تھا، جبکہ دوسرا بڑا اور اہم ترین کام ایران میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا فروغ ہے. جنوری 2007 میں آیت اللہ خامنائی کی صحت بگڑنے لگی. وہ اچانک منظر سے غائب ہو گئے. ان کی موت کی افواہیں پھیل گئیں. پھر اچانک ان کا بیان منظر عام پر آیا، جس سے افواہیں دم توڑ گئیں. 9 ستمبر 2014 کو خامنائی نے پروسٹیٹ سرجری کروائی. لی فیگارو کی ایک رپورٹ کے مطابق مغربی انٹیلیجنس ذرائع نے کہا ہے کہ خامنائی کو پروسٹیٹ کینسر تھا. صحت یابی کے بعد انہوں نے نماز جمعہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پھر محاذ گرم کر دیا. اکتوبر 2014 اپنے خطاب میں ایرانی صدر نے ایٹمی پروگرام کو ایرانی عوام کا حق قرار دیا، جس کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں کھلبلی مچ گئی. ایران کے خلاف اسرائیل نے محاذ کھول دیا. ہر فورم پر ایران کے خلاف بات ہونے لگی. 24 جون 2019 امریکہ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے ساتھ خامنائی پر پابندیاں لگا دیں، لیکن ایران نے ایٹمی قوت بننے کا مشن جاری رکھا اور 3 اہم ترین جوہری تنصیبات تیار کر لیں: فردو، نیتنز اور اصفہان. اس کے علاوہ مختلف بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربات بھی کیے. حالیہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں بھرپور مزاحمت ہوئی اور کئی مشکلات کے باوجود انہوں نے ایرانی قوم کا سر جھکنے نہ دیا. آیت اللہ خامنائی اب 86 برس کے ہیں. آج بھی وہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں. آج بھی وہ اپنی قوم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. آج بھی وہ اپنی قوم کے محبوب لیڈر ہیں اور مختلف عالمی پابندیوں کے باوجود وہ ایران کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ویور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حالات زندگی تو آپ نے جانے. اگر آپ بانی انقلاب آیت اللہ خمینی کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اگر آپ نے ہمارا چینل بپتا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں
اور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے۔ اللہ حافظ۔